آسمان سے اتاری گئی ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل ہوا، اور کیا یہ کھانا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر کھانے پر موجود ہے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور ان کو فرعون سے نجات دے دی، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اس لشکر کو لے کر شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیلیوں سے کیا گیا تھا اور ان کو عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت اس ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے، جو بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی، لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے پاس پہنچے تو ان کے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں بہت ظالم لوگ رہتے ہیں، جو بہت زوراور اور طاقتور ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ ڈالا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس قوم سے جنگ کریں، ہم تو نہیں جانے والے۔ ان کے اس رویے سے آپ کو بہت دکھ ہوا، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ جس وادی میں لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سال تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ آ سکے۔ اور یہ میدان 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ یہ لوگ سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ تک پہنچتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ لوگ اسی جگہ موجود ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ لہٰذا اب یہ لوگ اس میدان میں پہنچ چکے تھے، اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ساری کی ساری قوم توبہ اور استغفار پر کرنے لگی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر بہت رحم آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے ان کو اس میدان میں بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا، تو چٹان سے بنی اسرائیل کے لیے 12 قبیلوں کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسطی میدان پر مشتمل تھی، وہاں سر چھپانے کے لیے جگہ نہ تھی، اور دن کے وقت سورج کی دھوپ سے لوگ بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے اوپر ایک سفید بادل سارا دن سایہ کرتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ میدان میں رات کو ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کرتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت من و سلویٰ تھا۔ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذائیں نازل کی تھیں، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے۔ بنی اسرائیلی اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو کھانے کو دی ہے، اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھ کو کھانے کے لیے دیا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک گون تھا جس کا ذائقہ شہد سے بھی میٹھا تھا۔ یہ گون وہاں کے درختوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا، اور بنی اسرائیل روز صبح چمچ اور دوسری چیزوں کے ساتھ ان کو جمع کر کے کھا لیتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سو جاتا وہ خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیلیوں کے چشموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ ان کو بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے تھے۔ من و سلویٰ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا، اس کا رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔
اس کے علاوہ بنی اسرائیلیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، ان کے کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر بھی قدرتی بال ہوتا تھا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا رہتا تھا۔ اس طرح یہ لوگ بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوہ کو کھا لیا کرو اور اس کو جمع نہ کیا کرو کل کے لیے، مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ اس طرح ان لوگوں نے چھپا کر کل کے لیے کچھ رکھ لیا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ جمع کیا تھا وہ سب کچھ سڑ گیا، اور من و سلوہ کا اترنا بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ لہٰذا حدیث مبارکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کبھی کھانا خراب ہوتا اور نہ کبھی سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا بھی اسی تاریخ کی وجہ سے ہوا۔ اس سے پہلے نہ کبھی گوشت خراب ہوتا تھا اور نہ ہی کبھی کھانا خراب ہوتا تھا۔ تو پیارے دوستوں، ہم نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھیجا، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل نہ کیا، جبکہ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ لہٰذا ہم کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔